رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز اور قابل قدر سامعین، میں آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں میں شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 3 جلدوں میں محترم دکتور علی محمد سلابی نے مرتب کیا ہے، اور اسے بھی ریسرچ سینٹر دارالاسلام نے شائع کیا ہے. اور اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر کے انسائکلوپیڈیا آف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اور آج یہ سبق ہی کا ایک حصہ ہے جو آج ہم مختلف ادیان کی کتابوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے عالم ارواح سے لے کر کے اور آخری حضرت عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام تک سب رسولوں کو دی، پیغمبروں کو دی کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور اگر ان کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ ان کی پیروی کریں گے، اور اگر وہ نہیں آتے تو اس کی خبر دیں گے اور اپنی امت کو یہ تاکید کریں گے کہ ان پر ایمان لائیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اسی طرح تمام ادیان کی کتابوں کو اور صحائف کو قرآن مجید میں پیش کر دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کیا تعلیمات تھیں وہ اس ادوار کے مطابق تھیں، اور قیامت تک جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دی ہے، اور اس کو اسوہ حسنہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ اخلاق کے انسان ہیں. تو اسی لیے اپنی زندگیوں کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اسی مقصد کو لیے میں آج آپ کی خدمت میں بائبل، تورات اور مختلف صحیفوں کے بعد آج صحیفہ یسایہ نبی کی بشارات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صحیفہ یسایہ نبی کی بشارات. یسایہ کے عبرانی نام یشا یاہو کے معنی ہیں یہوہ، اللہ نجات ہے. آموس کے بیٹے یسا شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جس سال عزیہ بادشاہ 740 قبل مسیح تا 790 قبل مسیح نے وفات پائی، اسی سال یسایہ کو نبوت کا منصب عطا ہوا. بائبل میں انہیں
طائران نبوت کا شاہین اور قدسیت کا نبی کہا گیا ہے۔ یسوع نے نبی ہو کر بنی اسرائیل کے عوام و خواص کو گناہوں پر ملامت کی، خصوصاً بت پرستی سے روکا، یہودیہ اور یروشلم پر قہر الہی نازل ہونے کی پیش گوئی کی، جو 150 سال بعد یروشلم کی تباہی کی صورت میں پوری ہوئی۔ وہ فرماتے تھے کہ غیر معبودوں پر توکل لا حاصل ہے اور مورتیوں بتوں کو پوجنا احمقانہ گناہ ہے۔ یسوع اعلان کرتے تھے کہ گناہ کا ارتکاب خدا کی ذات کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ ظاہر داری کی دینی رسوم اور عبادت میں بت پرستانہ روش کی شدید مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ خورس ذوالقرنین بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، جو 539 عیسوی میں پوری ہوئی۔ یہودیہ کے بادشاہ منسی کے عہد حکومت قبل مسیح 642 تا 697 میں یسایہ کو آرے سے چیرا گیا۔ یسایہ نبی کی پہلی پیش گوئی۔ یسایہ نبی نے بتایا کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کی قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ مسلمانوں میں اس مفہوم کی روایت 1400 سال سے مشہور چلی آ رہی ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا قدیم ترین عربی ترجمہ 9ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹیمنٹ کا قدیم ترین عربی ترجمہ 253 ہجری مطابق 867 عیسوی میں ہوا۔ اس سلسلے میں ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام عطا بن یسار رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور درخواست کی، مجھے بتائیے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صفت لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اجل واللہ انہ لا موصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ضرور اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض صفات وہی بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے بلا شبہ آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھوں عربوں کے لیے محافظ بنایا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدخو، سخت دل اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں بلائے گا جب تک وہ ان کے ذریعے سے کج رو ملت کفر کو سیدھا نہیں کر دیتا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں۔ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں بند دلوں کو کھول دیا جائے گا۔ حدیث نبوی کی روشنی میں نبی یسایہ کی مذکورہ بالا پیشن گوئی جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں کہ مدرجات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے مطابق نبی آخر الزماں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے اس پیشگوئی میں بیان ہوا ہے، میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، خادم یا عبد، بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم صفت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ٹھیک اسی طرح قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالنے اور بچانے کا واضح ذکر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے گویا اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے مومنوں میں سے آپ کی پیروی کی۔ پیش گوئی کے مطابق نمبر 2، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن مجید ہی نے عدل و انصاف کا وہ منفرد تصور دیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ عدل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے عدالتی فیصلے ان آیات کریمہ کی عملی تفسیر ہیں جن میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کے لیے نہ صرف بنیادی اصول عطا فرمائے بلکہ ان پر خود عمل پیرا ہو کر قانون کی عملداری کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا۔ کسی شخص کا سماجی، سیاسی یا مذہبی رتبہ کتنا ہی اونچا ہوتا، وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ خاندان مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی چوری کے مقدمے کے فیصلے میں آپ کے یہ الفاظ آج بھی منصف مزاج لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں اور حکمرانوں اور کرسی عدل پر فائز لوگوں کے لیے خاص طور پر مشعل راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ ان میں سے جب کوئی طاقتور چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور ان میں جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ رہتی دنیا تک جگمگاتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ آپ نے جو بھی عدالتی فیصلے فرمائے وہ اس قدر صاف، شفاف اور عدل پر مبنی تھے کہ عدل و انصاف کا اس سے بڑھ کر کوئی تصور انسانی ذہن میں نہیں آتا۔ مقدمات کا فیصلہ آپ بہت جلد فرما دیتے تھے، اس میں کسی قسم کی تاخیر سے کام نہ لیتے، کیونکہ انصاف کی فراہمی اور مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر بجائے خود ایک ظلم ہے۔ اسی طرح آپ نے فیصلوں کے نفاذ کا بھی پورا اہتمام فرما رکھا تھا۔ آپ کے تمام فیصلے باقاعدہ نافذ ہوتے، زانی رجم کیے گئے، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، قاتل قتل کیے گئے، قاتل قصاصاً قتل کیے گئے۔ اسی طرح دیوانی مقدمات کے فیصلے بھی باقاعدہ نافذ کیے گئے، کیونکہ عملی نفاذ کے بغیر فیصلے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کے قائم کردہ عدل و انصاف کے باعث دنیا امن، چین اور سکون کا گہوارہ بن گئی، لہٰذا یسایہ نبی کی یہ پیش گوئی آپ کی ذات گرامی کے سوا کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی۔ پیش گوئی کے مطابق نمبر 3، جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ جزیرہ نمائے عرب، الجزیرہ عراق و شام وغیرہ اور الجزیرہ سوڈان کے علاوہ جزیرہ نمائے آئیبیریا، اندلس، پرتگال اور دنیا کے بہت سے جزائر جیسے صقلیہ، سسلی، کریٹ، انڈونیشیا، ملائیشیا، مالدیپ، فلپائن، لکشادیپ، قبرص وغیرہ نے جس طرح اسلام کے لیے اپنا دامن کشادہ کر دیا، اس کے پیش نظر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ پیش گوئی کے مطابق نبی یسایہ کا چوتھا پوائنٹ، لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے نبی یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کے اذن سے عزیز و حمید پروردگار کے راستے کی طرف۔ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، لقد ترکتہم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک۔ میں نے تمہیں ایسی منور شریعت پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے،
میرے بعد اس سے کوئی ہلاک ہونے والا ہی کج روی کر سکتا ہے۔ یسایہ نبی کی دوسری پیش گوئی۔ یسایہ نبی نے بتایا کہ خداوند فرماتا ہے، قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، صلاح کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قید دار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ یسایہ نبی کی دوسری پیشگوئی کا یہ پہلا فقرہ ہے۔ آل اسماعیل میں قیدار کی اولاد یعنی قبائل کنانہ، قریش، قیس، اعلان، بنو تمیم وغیرہ مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے نعرہ ہائے تکبیر سے بیابان عرب کی بستیاں گونج اٹھیں۔ نمبر 2، صلاح کے بسنے والے گیت گائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ صلاح یعنی مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کی خاطر عظیم خدمات انجام دیں۔ جبل صلاح مدینہ کے مغرب میں اس جگہ واقع ہے جہاں سے 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کا آغاز ہوا تھا۔ وہیں تثنیۃ الوداع ہے۔ صلاح کو انگریزی بائبل میں سیلا لکھا گیا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 عیسوی میں مکہ سے ہجرت کر کے یثرب مدینہ پہنچے تو جبل صلاح پر کھڑے ہو کر عورتیں اور بچے یہ گیت گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ یہ پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر منوعاً صادق آتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد